بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 19 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ اتأمرون الناس بالبر سے لے کر ان وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ آیت نمبر 45 تک ہوگا۔ تو بلا تاخیر آئیے عزیز طلبہ سبق شروع کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ سب سے پہلے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا عزیز طلبہ۔ ابھی عبارت دیکھیے۔ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ أَثْبِتُوا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ حَقٌّ۔ جی فرما رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ آیت اتأمرون الناس بالبر نازل ہوئی یہود کے علماء کے متعلق، اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ اثبتوا علی دین محمد، کے محمد کی دین پر ثابت قدم رہو، وہ تو برحق دین ہے۔ تو یہ شان نزول بتا رہے ہیں صاحب جلالین۔ غرض کیا ہے اس عبارت کی؟ شان نزول بتا رہے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر یہ یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا نا، تو بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اتأمرون الناس بالبر بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ بر نیکی کو کہتے ہیں بر، اور نیکی جمیع انواع الخیر، جتنی بھی نیکیوں کی اقسام ہے اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ بر۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بر۔ بالایمان بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو نیکی ہے اس کا تم حکم دیتے ہو۔ تو یہ بر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑا بر ہے۔ اس سے بڑا اصل بر یہی ہے، یعنی اصل نیکی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ صورت بتائی ہے بالایمان بمحمد کہ تم لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہو، اس کی صورت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نیکی کیا ہے کہ تم محمد پر ایمان لے آؤ۔ وہ یہود اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ جو مسلمان تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ أَيْ تَتْرُكُونَهَا، یعنی تم چھوڑ دیتے ہو اپنی جانوں کو۔ فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ، تو اپنی جانوں کو حکم نہیں دیتے اس کا، کس کا؟ بِهِ، بر کا، یعنی الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تم اپنے آپ کو حکم نہیں دیتے۔ جی تترکونہا سے اشارہ کیا ہے صاحب جلالین نے، غور کیجئے گا کہ یہ جو نسیان ہے نا، تنسون میں نسیان، یہ ترک کے معنی میں ہے، یہ ترک کے معنی میں ہے۔ نسیان یہاں پر ترک کے معنی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ترک کے معنی میں کیوں ہے؟ ترک کے معنی میں اس لیے ہے کہ نسیان بندہ کبھی اپنے آپ کے بارے میں کبھی نسیان کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بندہ اپنے آپ کو نہیں بھولتا۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا، کھانا کھانا یاد تھا، تو کھانا تو خود بندہ کھاتا ہے نا، اپنا آپ تو بندے کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تو اپنا آپ تو وہ نہیں بھولے تھے یہود، اپنے آپ کو تو انہوں نے یاد رکھا تھا،
لیکن معاملہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو حکم دینا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اپنے خود اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، خود کو چھوڑ دیا تھا، اپنی جانوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو نسیان میں معاملہ بھی ترک کا ہوتا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے کسی چیز کو، کسی کام کو، تو وہ چیز اور وہ کام اس سے ترک ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ تو گویا نسیان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ترک۔ نسیان کا نتیجہ عزیز طلبہ کیا نکلتا ہے؟ ترک نکلتا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ نسیان یہاں پر ترک کے معنی میں ہے کہ تم خود کو چھوڑ دیتے ہو، چھوڑ کے پھر کیا کرتے ہو؟ فلا تأمرونها به، تو اپنی جانوں کو تم اس چیز کا حکم نہیں دیتے ہو، اس بر کا جو دوسروں کو دیتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ التورات، مصداق کتاب، کتاب کی مصداق کیا ہے؟ تورات کی تلاوت کرتے ہو۔ وفیها الوعید علی مخالفت القول العمل، علی مخالفت القول العمل، اور اس میں یہ وعید ہے کہ جو قول کی، کہ جو عمل، قول اور عمل کی، قول جو کہ اپنے قول عمل کے ساتھ قول کی مخالفت کرتا ہے، اس پر سخت وعید ہے تورات میں۔ یعنی جو کوئی بات کرتا ہے، قول کرتا ہے، اور پھر عمل میں اس کی مخالفت کرتا ہے، تو اس پر سخت وعید ہے۔ تورات میں تم پڑھ چکے ہو اس کے بارے میں۔ افلا تعقلون، بس تم سوچتے کیوں نہیں ہو، عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سوء فعلکم، اپنے اس برے فعل کے بارے میں تم سوچتے کیوں نہیں، اس کو کیوں نہیں سوچتے اس کے بارے میں؟ فترجعون، کہ تم لوٹ جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، یہ عزیز طلبہ یہاں سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں صاحب جلالین، ایک فائدہ بتا رہے ہیں، فائدے کی بات بتا رہے ہیں، ایک نکتہ بتا رہے ہیں کہ جملۃ النسیان، کہ نسیان، پورا نسیان کا جو جملہ ہے یہ محل الاستفہام الانکاری، یہ استفہامی انکاری کا اصل محل یہ جملہ ہے۔ اب عزیز طلبہ ایک بات سن لیجئے، استفہام انکاری، یہ اتأمرون الناس بالبر میں ہے نا حمزہ استفہام کا، یہ استفہام انکاری کا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو جملوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پہلے جملے پر استفہام انکاری داخل کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس استفہام انکاری کا اصل محل دوسرا جملہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اس پر استفہام انکاری داخل ہے، لیکن محل اس کا استفہام انکاری والا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا تو اچھی بات ہے نا، یہ تو ہماری امت کا خاصہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاصہ دیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو گے، تو اس کی مذمت بیان کرنا نہیں ہے، استفہام انکاری میں مذمت بیان کرنی ہوتی ہے نا، تو اس کی مذمت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اگلے جملے کی مذمت بیان کرنا ہے کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مطلب معنی یہ کہ أَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ کیا تم اپنے آپ کو بھول گئے، لیکن یعنی دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن کیا تم خود کو بھول گئے ہو؟ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جملہ نسیان جو ہے، نسیان کا جو پورا جملہ ہے تنسون انفسکم، یہ اصل میں استفہام انکاری کا محل ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، واستعینوا اطلبوا المعونۃ علی امورکم، مدد طلب کرو اپنے معاملات پر۔ استعانت کا معنی، استعانت کا کیا معنی ہے؟ طلب المعونۃ علی الامور، تمام امور پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ استعانت یہ طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے، اس میں معونت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، باب استفعال ہے نا، تو طلب کا معنی ہے، تو مدد طلب کرنا اپنے تمام امور میں۔ بالصبر الحبس للنفس علی ما تکرہ، جی اپنے جان کو، اپنے نفس کو روکنا، علی ما تکرہ، اس چیز پر جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ جی ایک تو صبر کا معنی بتا دیا کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا جس کو وہ ناپسند کرے، اس کے اوپر خود کو اسے روک لینا، صبر کر لینا، یعنی اپنے آپ کو روکنا کسی چیز سے، یہ صبر ہے۔ دوسرا یہ کہ صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس صبر سے مراد صبر علی المعاصی ہے، کہ یعنی صبر کرو تم، یہ جو تمہارا، اگر تمہارا نفس کسی چاہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ، تو
اس پر صبر کرو، ایسا نہیں چاہو، ایسا نہیں چاہو، ٹھیک ہے. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، جی صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے. افردها بذکر تعظیما لشأنها، نماز کا الگ سے ذکر اس لیے کیا کیونکہ اس کی شان بڑی عظمت والی ہے، ٹھیک ہے. تو والصلاۃ ایک اشکال بھی چھوٹا سا ہوتا ہے کہ بھائی نماز کا ذکر کیوں کیا، اور بھی تو بہت سارے صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کا ذکر بھی تو بن سکتا تھا، ہو سکتا تھا. یہاں پر تو نماز کا ذکر کیوں کیا؟ نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑی محتم بالشان، بڑی عظمت والی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اس کا الگ سے ذکر کر دیا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی تعلیم ہے کہ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اپنے امور پر، اور نماز کے ذریعے سے بھی. اس کی دلیل بھی دی ہے وہ فی الحدیث، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آتا، کوئی اہم معاملہ پیش آتا، بادر الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے، نماز کی طرف چل پڑتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بڑا معاملہ پیش آتا، مختلف واقعات ہے، آپ نماز کی طرف چل دیتے، نماز پڑھ لیتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے. جی وقیل الخطاب بالیہود، اور ایک قول یہ ہے کہ استعینوا کا جو خطاب ہے یہ یہود کے لیے ہے. یہاں سے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو مطلب میں نے بیان کیا ہے وہ ایک قول ہے جو کہ راجح ہے، یعنی پہلے بیان کیا کہ یہ خطاب کس کو ہے، استعینوا کا. واستعینوا کا خطاب کس کو ہے؟ مومنین کو ہے. مومنین کو استعینوا کا خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. ایک قول یہ فرما رہے ہیں صاحب جلالین، لیکن ایک قول یہ ہے جو کہ راجح نہیں ہے، قیلہ سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ راجح نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر بھی بیان کیا ہے کہ اس واستعینوا میں خطاب یہود سے ہے، واستعینوا میں خطاب یہود سے ہے. اس کی دلیل دے رہے ہیں صاحب جلالین، لما عاقهم عن الایمان الشرح وحب الریاست فامروا بالصبر وهو الصوم لانه يكسر الشهوة والصلاة لانها تورث الخشوع وتنفي الكبر. جی دلیل دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہود کو خطاب کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ لما عاقهم عن الایمان الشرح، کیونکہ ان کے حرص نے، یہ الشرح کو دیکھ لے عزیز طلبہ، یہ شرح حرص کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شین کے فتح کے ساتھ. تو ان کے حرص نے یہود کو ایمان سے روکا ہوا تھا. حرص تھی ان میں، مال کی حرص تھی بہت زیادہ کہ ہم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے تو یہ مال ہم سے چھن جائے گا. وحب الریاست، اور دوسری کیا کس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا ایمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے؟ ریاست کی محبت نے. حب جاہ تھا ان میں. حب الریاست کا مطلب ہے حب جاہ تھا ان میں کہ ہم اگر محمد پر ایمان لے آئے تو یہ جاہ ہم سے چھین جائے گی، یہ ریاست ہم سے کوئی لے لے گا. فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصَّوْمُ، تو یہ ان کو صبر کا حکم دیا، اور صبر کی صورت کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ الصَّوْمُ، روزہ رکھنا. لِأَنَّهُ يُكْسِرُ الشَّهْوَةَ، کیونکہ وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. جی حرص ہے نا، حرص کس چیز سے آتی ہے بندے کے اندر؟ انسان کے دل میں شہوت ہوتی ہے، مال کی شہوت ہوتی ہے، تو اس میں حرص پیدا ہو جاتا ہے، وہ مال جمع کرنے کا حرص ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا حکم دیا کہ صبر کرو، یعنی روزے رکھو. تو جو بندہ روزے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دل سے مال کا حرص نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا حکم دیا. والصلاۃ، اور نماز کا حکم دیا. کیوں؟ لأنه تورث الخشوع، اس لیے کہ اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے. وتنفي الكبر، اور کبر ختم ہوتا ہے اس سے. تو جب انسان کے اندر خشوع آتا ہے اور کبر بھی اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو پھر حب جاہ اس دل میں نہیں رہتا، حب جاہ اس کے دل میں نہیں رہتا. یہ اس طرح صاحب جلالین آپ کی اصلاح بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو بندہ روزے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو شہوت ختم ہو جاتی ہے اس کے دل سے. اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، کبر ختم ہو جاتا ہے ان سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور وہ تو بہت شاق ہے، بہت باری ہے. اور الا علی الخاشعین، مگر یہ کہ خشوع خضوع کرنے والوں پر نہیں. اور وہ یعنی کہ ای الصلاۃ، وہ نماز کا ذکر ہوا تو وہ نماز لکبیرۃ ثقیلۃ، کبیرۃ یعنی بڑے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بہت بھاری ہونے کے معنی میں ہے، وہ تو بہت بھاری ہے. الا، مگر علی الخاشعین، خشوع خضوع کرنے والے پر، ڈرنے والوں پر. الساکینین الی الطاعۃ،
اطاعت میں سکونت اختیار کرنے والوں پر، اطاعت میں اطمینان اختیار کرنے والوں پر۔ جی خاشعین کا معنی بتائے کہ خاشعین کا مطلب کیا ہے کہ جو نرمی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج کے سبق کے بارے میں سوال سن لیجئے۔ تأمرون الناس بالبر آپ نے پڑھا، تو جو بر ہے، بر کا کیا مطلب پڑھا ہے آپ نے سبق میں، اس کو کمنٹس میں لکھیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی لکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔